بارے میں ہم نے معلومات لی، اور آج جو بات کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شاندار توکل کی۔ آپ نے کس طرح غیر مسلموں کا، کس طرح مشرکوں کا مقابلہ کیا، ان کو کس طرح اپنے مناظرے میں ہرایا اور بتایا انہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اور اپنے ہاتھ سے بنائے جانے والے خدا یہ تمہارے خدا نہیں ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ آپ جس بستی میں رہتے تھے وہاں کی جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے خدا بناتی اور ان کو پوجتی تھی۔ تو وہ آپ کو بلاتے تھے، آپ ان کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا سالانہ، جس میں بے شمار بے حیائی اور جس کو آپ کہیں گناہوں کے وہ کام کرتے تھے۔ آپ کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی چلیے ہمارے میلے میں اور لطف و سرور کی محفل میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈینائی کیا، منع کیا کہ میں اس طرح کی چیزوں میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں۔ ساری قوم کے لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اس بت خانے کے اندر گئے جہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے خداؤں کو بنایا ہوا تھا۔ آپ کو بڑا غصہ آیا کہ خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر یہ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے کلاڑا اٹھایا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، اور ان جھوٹے خداؤں کو تہس نہس کر دیا، اور آخر میں اپنا کلاڑا جو سب سے بڑا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا، سب سے بڑا اپنا خدا جسے وہ مانتے تھے، اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے میلے سے اور اپنے اس جس کو کہیے کہ عبادت خانے میں گئے اور حال دیکھا اپنے جھوٹے خداؤں کا، تو وہ تل ملا گئے کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا ہے۔ بہرحال کسی فرد نے کہا کہ ہماری ہی قوم کا ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے، وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ آپ کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا ہے؟ اور جو انہوں نے کہا، قرآن میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں، آئیے قرآن میں وہ بھی سنتے ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کے سامنے لایا گیا اور آپ سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس بڑے تمہارے خدا سے، اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ کلاڑا تو اس کے کاندھے پہ رکھا ہوا تھا، وہ تمہیں بتائے گا کہ کس نے یہ کیا ہے۔ تو اب قوم کے افراد کہنے لگے کہ یہ کہاں جواب دیتے ہیں، یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے ہیں، یہ گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب یہ خوبصورت مظاہرہ کرنے کے بعد ایک گویا ایک پریکٹیکل کیا، ایک ڈیمونسٹریشن کیا، اور اس کے بعد زبردست تبلیغ کی۔ کیا شاندار الفاظ فرمائے، اور اللہ نے وہ الفاظ قرآن پاک میں عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی اب سنیے گا پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 66 اور 67۔ کیا شاندار انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کو سمجھانے کا۔ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب ذرا غور کیجیے ناظرین، ذرا ترجمہ آپ نے سنا کہ تم اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جو بات نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو مارنے سے روک نہیں سکتے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور یہ سارا ان کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ مگر وہ کہتے نا جس کے دل پر مہر ہو، جس کی آنکھوں پر پردے ہوں، وہ حق بات آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے۔ اس قوم نے یہ نہ کہا کہ ابراہیم تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم توبہ کرتے ہیں، بلکہ اس قوم نے جب دیکھا کہ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بن پا رہا، تو کیا کہا؟ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا گرفتار کیا گیا۔ اب آپ کو آگ میں جلانے کی تیاری کی گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ آگ تاریخ کی ایک بہت بڑی آگ تھی۔ جب نمرود نے اس آگ کو جلانے کے لیے پلان کیا تو اتنی بڑی آگ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے، اتنی بلند آگ کے شعلے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو قریب جا کر آگ میں ڈالا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا، اتنی بڑی آگ تھی۔ تو گوپھن کے ذریعے، آج کے زمانے میں اگر اگزامپل دوں تو جس طرح توپ کے ذریعے گولا پھینکا جاتا ہے، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اس آگ میں ڈالا گیا، اور اب کفار تو یہ سوچ رہے تھے، غیر مسلم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ تو آگ میں جائیں گے اور جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر سبحان اللہ، خلیل اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے۔ قرآن میں کیا شاندار اللہ کا فرمان موجود ہے کہ رب عز و جل نے کیا فرمایا۔ اللہ نے جو فرمایا وہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں موجود ہے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، سورہ انبیاء آیت نمبر 70 کی تلاوت سنیے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جسے چاہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اتنی بڑی آگ سے بھی حضرت ابراہیم صحیح سلامت باہر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیفیت کیا تھی حضرت ابراہیم کی؟ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخیں مار مار کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے سوا ساری دنیا میں تیرا نام لینے والا، تیری توحید کا پرستار اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل ہیں، میں ان کا معبود ہوں، اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کریں تو ضرور مدد کرو، اگر وہ میرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو، میں اس کا دوست، حامی اور مددگار ہوں، لہٰذا اب تم اس کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا، حضرت ابراہیم کے پاس، سوچیے اتنی بڑی آگ سامنے ہے اور پانی کا فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو پانی برسا کر آگ بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، کہا حضور آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلاؤں اور اس آگ کو بجھا دوں۔ آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، وہ میرا بہترین دوست اور مددگار ہے، وہ جب چاہے گا، اس کی مرضی ہوگی تو میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے اس وقت ایک دعا پڑھی تھی، سبحان اللہ۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو اب حضرت جبرائیل آ گئے اور عرض کرتے ہیں کہ اے خلیل اللہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ پھر خدا سے ہی اپنی حاجت عرض کر دیجیے، جب آپ نے تمام فرشتوں کو انکار کر دیا کہ مجھے تمہاری حاجت نہیں، ضرورت ہے، جبریل امین کو بھی بنا کر دیا، جبریل امین نے عرض کی کہ حضور اللہ سے تو عرض کر دیجیے۔ اللہ اکبر، آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ فرماتے ہیں وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ذرا غور کیجیے کیسا توکل تھا، اللہ پر بھروسے کا کیا عالم تھا۔ ناظرین کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابراہیم کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا آپ کی ایج کتنی تھی، عمر کتنی تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ آپ کی عمر شریف 16 یا 20 برس تھی۔ 16 یا 20 برس کی عمر میں توکل کا عالم یہ ہے، اللہ پہ بھروسے کا عالم یہ ہے کہ رب سے التجا بھی نہیں کی جا رہی، جو اللہ چاہے گا وہ بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے رہتی دنیا کو ایک درس دیا، اور پھر مدد کیسے ہوئی؟ آپ نے قرآن میں سنا نا کہ حکم دیا گیا آگ کو کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے اگر توکل رب پر بھروسہ حضرت ابراہیم جیسا عطا ہو جائے۔ عقل تو کہتی تھی کہ آگ میں نہ جاؤ، جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اتنی بڑی آگ ہے کہ پرندے بھی نہیں گزر سکتے، مگر یہ عشق اور عقل کے درمیان جنگ تھی۔ کیا خوبصورت بات شاعر مشرق نے کہی نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو سوچتی رہ گئی مگر عشق جو تھا وہ نمبر لے گیا، اور آپ نے اللہ کے بھروسے اس آگ میں جانا پسند کر لیا۔ ناظرین یہ بہت شاندار واقعہ اور رہتی دنیا کے لیے ایک درس ہے کہ اللہ پر جب بندہ بھروسہ کر لے تو پھر آگ بھی گلزار بن جاتی ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جبریل امین نے اپنے پروں پر آپ کو لیا،
اور آپ کو اس طرح سبحان اللہ، اور یہ کتنے وقت کے لیے آپ آگ میں رہے تھے جناب، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ آگ میں اور آپ 1 منٹ اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، اور اتنی بڑی آگ میں ایک روایت کے مطابق آپ 40 دن رہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، مگر آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا، اور آپ بالکل صحیح سلامت آگ سے واپس آتے ہیں۔ کاش اس واقعے سے بہت سارے ناظرین، میں خود بھی اور ہم سب درس لیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ آج کل پرابلم یہ ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں۔